سے پرپوزل دیتے ہیں اور وہ ساری ڈیلنگ کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ وہ ڈیل نہیں ہو پاتی. تھوڑا سا آپ کو فیل ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے کیا. بزنس کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ بڑا دل اور دماغ لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اگر 10 لوگ آئیں گے تو 10 کے 10 یہ لوگ بزنس تو دے کے آپ کو نہیں جائیں. کوئی کوٹیشن بنا کے دی وہ بھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے تو ہم تو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں. تو جو نصیب کا رزق ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے. اف یو ہیو اینی آئیڈیا دین ڈو اٹ ناؤ اور اللہ آپ کے لیے پھر وسیلے بنا دے گا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیگ لائن ہے اور ہم اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ تبسم صاحبہ، یہ بنیادی طور پہ تو ایک ایونٹ مینیجر ہیں اور اس کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اپنا بزنس کر رہی ہیں، ان کی اپنی کمپنی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ آلموسٹ 17 سال منسلک رہیں، جس میں انہوں نے لیڈ رول پہ بھی کام کیا، ایز اے پرنسپل بھی یہ کام کرتی رہیں. لیکن ہم ان سے جانیں گے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے پھر یہ ایونٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں کیسے آئیں، اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا ایکسپیرینس ان کا کیسا رہا، اور یہ بھی ہم ان سے جانیں گے کہ ایک خاتون جب اپنا بزنس شروع کرتی ہے تو اسے کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، چیلنجز کیا آتے ہیں، اور کس طرح یہ سب کچھ مینیج کر کے آج ایک کامیاب بزنس وومن کے طور پہ کام کر رہی ہیں. السلام علیکم سائمہ تبسم صاحبہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. I'm good علی، آپ کیسے ہیں؟ میم الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. میم ایلیسینس بائی ایس ٹی بی کی آپ جو ہیں وہ سی ای او بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایجوکیشن میں بھی 17 سال جو ہیں وہ گزارے ہیں. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب آپ گئیں اور پھر اس کی لیڈ رول پہ پہنچیں تو یہ کیا سٹوری تھی؟ مجھے جہاں تک پتہ چلا کہ آپ بہت جلدی لیڈ رول پہ پہنچ گئی تھی اور وہ جو مینجمنٹ کے سکلز تھے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ہی تھے شاید، لیکن ایکسپلور نہیں ہو پا رہے تھے. تو یہ کیسے ایکسپلور ہوئے؟ دیکھیں، پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا اتنا اپنے بارے میں. ہمیں یہاں پہ اس طرح سے ٹریننگ تو ہماری ہوتی نہیں. کاش سے میری شاہ صاحب تو بہت دیر بعد آئے سوری. تو اس میں یہ ہے کہ بس شوق تھا کچھ کرنے کا. لائک آئی واز میرڈ ویری ینگ، تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا تھا لائف میں اور میں نہیں کر پائی. تو میرے بچے جاتے تھے جس اسکول میں، وہ بیگن ہاؤس کا ہی پروجیکٹ تھا، تو میں نے ادھر اپلائی کر دیا. مجھے لگا کہ ٹیچرس میری ایج فیلوز ہیں اور سب جاب کر رہی ہیں، تو میں کیوں گھر پہ بیٹھی ہوں؟ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ. ایک آپ کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو ضرورت تو بہرحال، ضرورت تو بہرحال ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کوئی خاتون صرف اس کے لیے شوق کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں پیشن اور ضرورت دونوں مل جائیں تو وہ پھر ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے. تو وہ پھر میں گئی اور مجھے جاب مل گئی ان ایکسپیکٹڈلی. تب بھی مجھے تھوڑا ہائر پیکج، دوسروں سے تھوڑا بہتر پیکج ملا. تو 2 سال بعد پاس کے ہی کسی اسکول میں نے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جو ہے وہ بہت اچھی ٹیچر بن سکتی ہوں. مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ اپنے ڈیلی کے ٹاسک مجھے جو ہے نا وہ پورے کرنے ہیں، اور میرے یہ کلاس کے بچوں میں یہ اچھی چیز ہونی چاہیے، میرے کلاس روم میں یہ اچھا ہونا چاہیے. مجھے اس طرح کے بچے جو ہے نا، جیسا میں اپنے بچے کے لیے سوچتی ہوں کہ جیسا میرا عبد الاحد ہونا چاہیے، جیسی میری ایمان ہونی چاہیے، ویسے میرا کلاس کا ہر بچہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے یہی سوچ تھوڑا آگے اس کو پھر لے گئی. ان 2 سالوں میں نے اتنا اچھا کام کر دیا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے لوگ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں ایریا میں، اور یہاں میرا اتنا نام ہو رہا ہے. وہ مجھے تب پتہ چلا جب مجھے پاس کے کسی ایک اسکول سے ہیڈ شپ آفر ہوئی. انہوں نے کہا جی ایجوکیٹرز میں، اور تو بہت ٹیچرس تھیں وہاں پہ میرے ٹاؤن کی وہاں پہ، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو میں اتنا اچھا کام لگ رہا ہے میرا. انہوں نے مجھے بلایا، میں رینڈم میں سے چلی گئی کہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کہ کیسے وہ آپ کو کیا انٹرویو ہوا. اور مجھے ہیڈ شپ آفر کر دی. اور 2 سال ٹیچنگ کے بعد پھر میں نے اس کو بھی مجھے لگا کہ میرے اندر ایک چیز خود سے تھی. کچھ آپ کے دوست یا آپ کے بہن بھائی، میرے بھائی نے بھی مجھے کہا، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ ٹیچر تو تم ہو، لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. اگر ہیڈ شپ میں کر گئی کچھ تو ٹھیک ہے، پھر ہیڈ شپ میں رہو گی. وہ میں نے کیا اور وہ بہت اچھا ہو گیا. ود ان ایئر وہ ایک برانڈ بھی نہیں تھا، وہ ایک لوکل اسکول تھا، لیکن ماشاء اللہ سے وہاں 150. آپ کا کیسا رہا ایکسپیرئنس؟ دیکھیں، آپ میں کچھ چیزیں آپ کو اپنے آپ کو
سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو نہ اوور اسٹیمیٹ کریں نہ انڈر اسٹیمیٹ کریں, آپ اپنے آپ کو پرفیکٹلی اسٹیمیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ رکھیں, یقین بلیف رکھیں اپنے اوپر کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ یار میں اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو میں اس کو کرتی ہوں. میں اس کے مطلب آپ اپنے کام کے اوپر ریسرچ کریں, پھر اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کی انٹینشنس پیور ہوں. جب آپ کا مقصد اچھا ہوتا ہے نا, تعلیم تو اس طرح کا شعبہ ہے کہ آپ نے وہ ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند. تو مجھے یہ لگا کہ مجھے جو اپنے بچے کے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے بچوں کے لیے چاہیے. پھر اسی طرح وہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر مجھے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا, جاب اپلائی نہیں کرنی پڑتی تھی, پھر آفرز آتی تھیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا کچھ تو چل رہا تھا, لیکن یہ خیال آپ کے دل میں کب, کیوں اور کیسے آیا کہ میں اپنا کام شروع کروں؟ اور پھر ایونٹ مینجمنٹ کا ایک آئیڈیا, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے کام تھے, آپ کچھ اور بھی چوز کر سکتی تھی. جی, خاص طور پہ ایونٹ مینجمنٹ کو چوز کرنا اور اپنا بزنس کرنا, یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں کیسے ہیں؟ دیکھیں جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, اسپیشلی ٹیچنگ میں تو اتنا نہیں آپ سوچتے, لیکن میں نے 3 to 4 انسٹیٹیوٹس اسکریچ سے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ان کا پینٹ, ان کا فرنیچر, ان کی پھر مطلب سٹی کے پروجیکٹس, ٹریننگز, اورینٹیشن, ایوری تھنگ, ٹیچرس ٹریننگز, مونٹیسری ٹریننگز, ایوری تھنگ آئی واز ڈوئنگ. وہ ایک طرح سے آپ جب کسی کا بزنس اسٹیبلش کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ ہی ہوتے ہو وہاں پہ, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو لائک جس نے فرینچائز لی ہے اس سے زیادہ میرے میں کوالٹیز ہیں. صحیح, صاف, سیدھی صاف بات ہے. وہ ہی از اونلی دا انویسٹر. تو میرا برین لگ رہا ہے اور اتنا پروفٹ آ گیا اور اتنا اچھا اسٹیبلش ہو گیا, اللہ ان کو مبارک کرے, اور اس سے زیادہ بھی ہو. لیکن اس میں آپ کو کچھ نہیں ملتا, آپ کو وہی گھسی پٹی ایک سیلری ملتی. سیلری از لائک ایڈکشن, دے میک یو ایڈکٹ کہ یہ اٹھاؤ اور بس اپنی ضرورتیں پورے کرو اور سو جاؤ. تو آپ سکسیس آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کمفرٹ زون سے باہر آتے ہو. تو سم ہاؤ اٹ واز لائک ڈیفیکلٹ فار می. بار بار وہ پھر ان کو لگنے لگ جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد کہ وہ خود یہ بہت اچھا چلا سکتے ہیں. صحیح. ونس دا انسٹیٹیوٹ از ونس اسٹیبلشڈ, تو ان کو پھر آپ کی سیلری جو ہے نا وہ بری لگنے لگ جاتی ہے. تو وہ ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار کسی جگہ سے مومن کی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا, یہ بھی تو ہمارا دین کہتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ جب آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہو نا, اس ڈس اپوائنٹمنٹ میں آپ نے سوچا کہ کچھ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کو اگر ہم پازیٹیو لیتے ہیں نا, اگر ہمارا توکل اللہ کے ساتھ کنسٹرکٹیو تھنکنگ کے ساتھ, اب یہ سوچو نا ہر بری سچویشن میں آپ اگر یہ اتنا ایمان رکھ لیں کہ اللہ جو کرتا ہے نا وہ بہترین ہے, میں کچھ نہیں ہوں, مائی برین از اونلی اے کیلکولیٹر. ٹھیک ہے, اور مجھے جو بھی ہے میرے اللہ نے جب چلا رہا ہے, بہت آپ نے خوبصورت بات کی, برین از اونلی اے کیلکولیٹر, سول از ایوری تھنگ, دس باڈی از نتھنگ, اینڈ اللہ از آپریٹنگ دس سول. اوکے, اس میں اللہ جب آپ کی یہ سول کو آپریٹ کر رہا ہے نا, تو اگر اللہ آپ کو, کوشش بھی میں اور آپ علی نہیں کرتے ہیں, توفیق ہوتی ہے, کوشش بھی اللہ کراتا ہے. بالکل. پھر جب آپ, میرے دماغ میں بار بار یہ سوچ جب آئی کہ لائک مجھے کچھ کرنا ہے اور مجھے اپنا بزنس کرنا ہے, مجھے نہیں, لاسٹ میری جو جاب تھی نا وہ لاہور کی کسی بڑے مشہور اسکول کی تھی, اور میں نے بہت جان لگائی اسکول کے ساتھ, دن رات ایک کیا, لیکن مجھے ریگریٹ بھی کوئی نہیں, شکوہ بھی کوئی نہیں. اگر وہاں سے بھی مجھے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ملی, مجھے اس طرح کا لائک رسپانس نہیں آیا, تو وہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے اب کچھ اپنا کرنا ہے. Then I met a person whose name is Atif Ansari of Glory Events. تو اس نے مجھے جو ہے نا موٹیویٹ کیا اس کے لیے کہ یو کین کیونکہ جب آپ اسکول میں ہوتے ہو, جب آپ ہیڈ ہوتے ہو, تو آپ گالاز آرگنائز کرنے, میرے گالاز اس لیول کے ہوتے تھے اور ایونٹس اس لیول کے ہوتے تھے, اور اتنی پرفیکشن ان میں ہوتی تھی کہ آئی یوز ٹو ڈو ایوری تھنگ بائی ایٹ مائی اون. تو میں جا کے چیزیں سورس کرنا, وینڈرس کو سورس کرنا, چیزیں سورس کرنا, اس نے مجھے کہا آپ اپنی کمپنی بنائیں. دین می, مائی فرینڈ بینش اینڈ طاہرہ, وی تھری ڈیسائڈیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. لائک بینش از آلریڈی ڈوئنگ ہر بزنس, تو طاہرہ جو ہے وہ اتنا نہیں کر رہی تھی بزنس, لیکن اس کو شوق تھا بہت, اور ماشاء اللہ شی از ویری ٹیلنٹڈ, اینڈ وین اٹ کمز ٹو ڈو سم تھنگ لائک کریٹیو, شی ہیز اے کریٹیو مائنڈ.
تو پھر ہم تینوں نے مل کے کمپنی رجسٹرڈ کی اور ہم نے کہا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ نے اسی والے ڈس اپوائنٹمنٹ نے جو ہے اور پھر ہمیں تھوڑا سا اس پہ لایا کہ چلو یہ اپنا کام کرتے ہیں اینڈ وی آر گیٹنگ گڈ رسپانس. اور اگر ہم نے اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ کے اوپر توکل کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو اللہ ہمیں راستے بھی بڑے دکھا رہا ہے. میم آپ کی جو کمپنی ہے ایلیزینس بائی ایس ٹی بی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ ابھی کرنٹلی کیا کیا سروسز دے رہی ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں آپ مزید ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی اس میں سروسز ہمارا ماشاءاللہ ہم ابھی کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں تو میں اناؤنس نہیں کروں گی, بٹ وی ہیو کولیبریٹڈ ود ویری گڈ کمپنیز. اور ہم ہر طرح کے ایونٹس, برتھ ڈے ایونٹس, ویڈنگ ایونٹس, کارپوریٹ ایونٹس, لائک یونیورسٹی گالاز اور جو ہے اپنے سوسائٹیز کے جو ایونٹ ہوتے ہیں, میوزک کانسرٹس, ایوری تھنگ وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ہیو پلانڈ اور انشاءاللہ وی ول ڈو گریٹ تھنگس. میم جب آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, اب یہ اسٹارٹ کرنے کے بعد کی تھوڑی سی اسٹوری کی طرف ہم آتے ہیں, تو اس میں آپ کو کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک خاتون کا بزنس کرنا یہ ایک مشکل کام ہے, بظاہر آپ بھی جانتی ہیں اس چیز کو, تو آپ نے کیا چیلنجز اس میں دیکھے؟ دیکھیں میں نے تو کیونکہ آلریڈی آئی واز ورکنگ تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو چیلنجز تو ہر جگہ پہ فیس کرنے ہوتے ہیں نا. 17 ایئرز آپ نے ہیڈشپ کی ہے, آپ کو چیلنجز تو ہر جگہ پہ لائف میں آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے تھوڑا سا کہ ابھی پاکستان بھی ویسا نہیں رہا علی. پاکستان میں اب لوگوں کا یہ دماغ ذرا کھل گیا, خواتین کام کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں, اور ایسا نہیں ہے. ہمیں تو 90% لوگ ہی اچھے ملے ہیں, حقیقت بات ہے الحمدللہ. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کام کرنے والا بندہ نظر آ جاتا ہے سب کو, اور آپ کو کبھی یہ سوچ کے گھبرا کے پیچھے ہٹ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آپ ایک فیمیل ہیں اور آپ باہر نکلیں گے تو لوگ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, یو ٹیل پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ یو. ٹھیک ہے, آپ اچھے ہیں نا تو لوگ بھی اچھے ملیں گے. اچھا میم, آپ کولیبوریشن کے لیے کن کن کمپنیز کے ساتھ منسلک ہیں؟ پی آر کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں نیمس تو میں اناؤنس نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, ابھی وہ تھوڑا سا کانفیڈینشیل ابھی چیزوں کو رکھنا ہے جب تک کہ وہ ہماری وہ ڈاکومنٹیشن ان کے ساتھ پوری نہیں ہو جاتی ساری کی ساری. کچھ ایم او یوز سائن ہونے ہیں ہمارے, تو لیکن وی ہیو, اور ہم خود پارٹنرشپ میں ہیں لوگ, کولیبریشن میں ہیں. پارٹنرز تو ہم 3 ہیں, ٹھیک ہے, کولیبریشنز ہیں. کمپنی طاہرہ, بینیش اور زائمہ کی ہے, اور اس میں 7 ایم او یو سائن ہوں گے, وہ ہم 10 لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ہر طرح کے وینڈرز, ہر طرح کی کمپنیز کو سورس کرنا ہے, اور یہ بہت بڑی فیلڈ ہے, تو ہمیں زیادہ لوگ, جتنے لوگ ہوں گے اتنا ہی ہمارے لیے اچھا. اور ہم جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہمارا خود کا ہے, اور ہم بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. کلائنٹس جب آپ کے پاس آتے ہیں, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے عام طور پہ؟ آج کل کیا چیز جسے کہہ لیں کہ ہاٹ سیلنگ پہ ہے, زیادہ تر کلائنٹس کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں کلائنٹس اب ڈفرینٹ ہے نا, کارپوریٹ کی اور ڈیمانڈ ہے, اور برتھ ڈے ہے تو تھیم, بچوں کا برتھ ڈے تھیم ہے, ایون بوائز کا, گرلز کا برتھ ڈے تھیم ہے, مائیوں کے مہندی کے تھیم ہے, بارات کے, اکارڈنگ ٹو تھیم وی ہیو ٹو ایڈجسٹ. اور ان کے ڈریمس کو جو ہے وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کے ڈریمس کے اکارڈنگ اپنا ڈیکور اور اپنی چیزیں مٹیریلائز کر کے بتانی ہے ان کو. اچھا میم, مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ کیا یونیک ویلیو ایڈ کر رہی ہے لوگوں کی لائف میں؟ یا جیسے ایک تو سب سے یونیک ویلیو تو یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو خود دیکھ رہی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک یونیک ویلیو جو باقی شاید سب نہیں دے پا رہے اس طرح؟ نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ باقی سب نہیں دے پا رہے, سب اپنی جگہ بہت اچھے ہیں, لیکن جو آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا, ہمیں لگتا ہے کہ ہم تینوں جو ہے نا اپنی اپنی فیلڈ میں بہت 3 اچھے برین مل گئے ہیں, آئیڈیاز. اور ہم کچھ جب بھی آپ انوویٹیو, آپ نے مجھے اپنا ڈریم بتا دیا کہ مجھے یہ تھیم برتھ ڈے کا چاہیے, لائک ٹھیک ہے, تو جب تک آپ انوویٹیو نہیں ہوں گے اور آپ ان کے خوابوں سے بڑھ کے, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے خوابوں سے بڑھ کے کچھ زیادہ اچھا کریٹیو آئیڈیاز, ایکسپیکٹیشنز, ان کے ڈریمز, جو انہوں نے امیجنیشن ان کی ہے, جو بھی انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا مائنڈ کہ ہمیں یہ چاہیے, اس سے ہم کچھ زیادہ ہی ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے کیپیبل ہیں. اور کچھ خواتین ہیں تینوں, تو ایستھیٹک سینس بھی آبویسلی ٹھیک ہے. اچھا میم, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کلائنٹ کے سامنے اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں, اسے پرپوزل دیتے ہیں, اور وہ ساری ڈیلنگ کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ وہ ڈیل نہیں ہو پاتی, تو ایسی صورتحال میں عام طور پہ بندہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور تھوڑا سا, آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے؟
نہیں دیکھیں تھوڑا سا آپ کو فیل ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے کیا. اور آپ کو یہ جب بزنس کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ بڑا دل اور دماغ لے کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 10 لوگ آئیں گے تو 10 کے 10 یہ لوگ بزنس تو دے کے آپ کو نہیں جائیں گے. وہ جو پریکٹس اس کے دوران ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ساری پریکٹس کی, آپ نے ان کو ایک کوٹیشن بنا کے دی, وہ بھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. تو ہم تو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں, ہم اس کو ایز لرننگ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اٹس اوکے. تو جو نصیب کا رزق ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے. میم انسپائریشن آپ کی کون ہے؟ ایوری وومن جس نے اپنے زندگی کے لیے مطلب خود سے جنگ لڑی اور خود سے چیزوں کو کیا اور کوئی مقام حاصل کیا, میں انسپائرڈ ہوں. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, سن رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین, انہیں آپ کیا ایڈوائس دیں گی جو اپنا کام کرنا چاہتی ہیں, جو اپنا کام کرنا چاہتی ہیں کہ ڈو اٹ ناؤ, اف یو ہیو اینی آئیڈیا ڈو اٹ ناؤ. صحیح. مطلب آپ کو بزنس کا کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں لیٹ, لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا, یہی ٹائم تھا, اسی ٹائم پہ ہونا تھا. لیکن اف یو ہیو اینی آئیڈیا دین ڈو اٹ ناؤ, اور اللہ آپ کے لیے پھر وسیلے بنا دے گا. اس کو اس کے لیے جب آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ہوگا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے کلائنٹس ہیں ایونٹس کے حوالے سے, تو وہ کہاں سے آپ سے رابطہ کریں؟ جی ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور انسٹاگرام پیج بھی ہے, اور کانٹیکٹ نمبر بھی ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. تو انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور اس پہ ہماری ساری اپڈیٹس. کس نام سے؟ یہی الیسینس بائی STB. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک ٹائم ایسا بھی رہا ہے میری زندگی میں جب میں ہیڈ شپ میں تھی اور چیزیں کر رہی تھی, اور کبھی بھی مشکل فیز جب بھی کوئی آتا تھا تو ان کے لیکچرز نے مجھے بہت ہیلپ کیا. اور میرے لائک اٹ واز مائی ڈریم ٹو میٹ قاسم علی شاہ صاحب. ایک ٹائم پہ میں کہتی تھی کہ کبھی میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جاؤں گی یا ملوں گی یا کیسے, ہاؤ اٹ ول ہیپن, اینڈ ٹوڈے آئی ایم ہیئر. لیکن ڈیفینیٹلی ہی ہیز پلیڈ a big role, a great role in society. Thank you so much سائمہ تبسم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. So nice of you Ali. Thank you. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا کام کریں اور اس میں ایکسل کریں, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.